الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اما بعد معزز حاضرین، حمد و ثنا کے بعد آج کے اس جمعے کی محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا اسلوب کیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جن کی تعلیم اور تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بذریعہ وحی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے، لاڈلے اور پیارے بندے تھے۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کیا اور وہ باتیں آپ کو سکھائی جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آپ کے اوپر خصوصی فضل ہے، خصوصی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی، آپ کی اصلاح فرمائی، آپ کو وہ کچھ باتیں سکھائی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے واقف نہیں تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تربیت ہو،
ہماری اولاد کی تربیت ہو، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہم بہترین زندگی گزاریں، تو مجھ کو اور آپ کو اپنی ہو یا اپنے اولاد کی ہو یا اپنے گھر والوں کی ہو، اپنے معاشرے کی اصلاح کی اگر فکر کرنی ہے تو کون سا نظام تعلیم دیکھنا پڑے گا؟ کون سا نظام تربیت دیکھنا پڑے گا؟ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ میں نے کہا نا، اللہ نے خود آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی اصلاح فرمائی ہے، آپ کو سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہیں سے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ چیز حاصل کرنی پڑے گی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور اسی نظام تعلیم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی نظام تربیت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی قوم جو کہ سب سے بگڑی ہوئی اور سب سے ذلیل، بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دنیا کے سب سے ذلیل اور بگڑی ہوئی قوم تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عزت دی تو وہ کیا ہے؟ اسلام کے ذریعے سے۔ تو یہ دنیا کے اندر سب سے بگڑی قوم، سب سے گئی گزری قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت کے اندر ان کی بہترین تربیت فرمائی۔ ایسی تربیت، ایسی ان کی اصلاح رہتی دنیا تک کے لیے کیا بن گئے؟ وہ نمونہ بن گئے، آئیڈیل بن گئے، بلکہ یوں کہیں ساری انسانیت کے لیے پیشوا اور امام بن گئے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہو تو کس کا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا۔ یہی وہ اصحاب ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرنے سے پہلے وہ دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کی تربیت کی اور پھر ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ کیا کہا؟ دنیا والوں کو ثقافت، تہذیب اگر سکھائی یا کلچر اگر کسی کو صحیح طور پر عطا کیا تو کن لوگوں نے؟ اونٹوں کے چرانے والوں، ایسے کہ کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں تھے، لیکن دنیا کے لیے کیا بن گئے؟ مشالے راہ بن گئے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تربیت کے ذریعے سے۔ اب میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی اصلاح ہو، ہمارے اولاد کی اصلاح ہو، تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت اپنانا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت دیکھنا پڑے گا۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ہر استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے طلبہ کی تربیت کے لیے، ہر بڑے کو چھوٹے کی تربیت کے لیے کس کا اسلوب؟ کس کا اسلوب؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ نکات ہیں۔ آج کی اس جمعہ کی محفل میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہم جان لیں کہ وہ کون سا نقطہ ہوگا جس کے ذریعے سے ہم ایسا انسان کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ خطائیں کرتا ہے، کچھ غلطی کرتا ہے، کسی بدعت کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے، یا ہمارے سامنے کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس علم ہونے کی وجہ سے ہم کو وہ چیز ناگوار گزرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، اس کی درستی ہو، یہ چیز اس کے اندر سے نکل جائے، تو ہم کو اور آپ کو
جو اسلوب اپنانا پڑے گا اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو چھوٹا اور ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، یا وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو ایک دم اس کے سامنے یوں کر کے پیش نہ کریں کہ وہ غصے میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے فلانی غلطی کی ہے، فلانی خطا کی ہے، کبھی بھی اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل یا رسوا کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اس کو ٹوکا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ اگر معلوم ہو جاتا کہ فلانے صحابی نے یا فلانے انسان نے غلطی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے ان کی اصلاح کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیتے تھے، تماموں کو شامل کر کے اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں یہ غلطی انہوں نے کی ہے؟ یعنی اس طرح ساروں کو اس کے اندر ملا دیتے، تو جس نے غلطی کی ہے، جس نے خطا کی ہے، اس کو فوراً احساس ہو جاتا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ میری طرف کریں۔ اچھا، یہ تو ہوا ایک جانکار اور پڑھا لکھا انسان کے تعلق سے۔ آپ لوگ کہو گے میں تو ممبر پر نہیں آتا، میں کیسے کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کروں، میرے دوست کی، تو اس کو تنہائی میں، اکیلے میں وہ غلطی اس کو کیسے سمجھائیں؟ پہلے میں اس غلطی پر تھا، میں بھی نہیں جانتا تھا، انجانے میں یہ خطا میں بھی کرتا تھا، میں بھی شرک کے اندر ملوث تھا، میں بھی بدعات کے اندر تھا، میں نے سنا فلانے عالم دین سے، میں نے سنا فلانی حدیث کے ذریعے سے، میں نے یہ جانکاری حاصل کی فلانی آیت کے ذریعے سے، مجھے ایسے یہ چیز معلوم ہو گئی، اور اس کے نقصانات یہ ہیں، اس کی خرابیاں یہ ہیں، اس کے سامنے تنہائی میں لے جا کر پیش کریں، اس کو ڈرائیں، دھمکائیں، تب جا کر کیا ہوگا؟ ہم اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی کیا کر پائیں گے؟ اصلاح کر پائیں گے۔ ایک اور نقطہ کیا ہے؟ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی طبیعت کے تعلق سے بھی ہم کو جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا سخت مزاج ہے، اگر ہم اسی سختی کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے چلیں تو کبھی بھی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سامنے والا سخت ہے تو مجھ کو اور آپ کو نرمی سے، پیار سے سمجھانا پڑے گا۔ جس زبان میں وہ سمجھتا ہے دوسری باتیں، اسی زبان میں یہ دین کی باتیں اس کو سمجھانی پڑیں گی۔ جہاں نرم ہونا ہے وہاں نرم، اور جہاں سخت ہونا ہے وہاں سخت ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعات میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں اور آپ یہاں بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، مسجد میں اللہ کے رسول، مسجد نبوی کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر موجود ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، دیہاتی آتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ جو پیشاب کر رہا ہے مسجد کے اندر بہت برا عمل ہے، بہت گھٹیا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی وہ چیز بری لگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً وہاں پر ٹوکا نہیں۔ صحابہ ناراض ہو گئے، اس کو روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھی روکا کہ اس کو فارغ ہونے دو، اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے، فوراً اس کو ٹوکو گے، وہ بھاگے گا اور ساری مسجد کیا کرے گا؟ وہ گندی کر دے گا، رہنے دو، اس کو فارغ ہونے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلا کر اس سے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو ڈانٹا نہیں، پھٹکار نہیں لگائی، غصہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ جانتے تھے علم اس کے پاس نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بدو ہے، دیہات سے آیا ہوا ہے،
اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، ان هذه المساجد، یہ کیا ہے؟ مساجد ہیں، لا تصلح من شيء من هذا البول والقدر، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ غلاظت اور گندی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءۃ القرآن، یہ جگہیں کس چیز کے لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام اللہ کی تلاوت کے لیے یہ جگہیں بنائی گئی ہیں، غلاظت پھیلانے کے لیے، گندگی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بدو کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بھی اس نے دیکھا، اور جو صحابہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے تھے اس کو بھی اس نے دیکھا تھا، تو فوراً کہہ اٹھا، اس کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ کیا ہے؟ اللہم ارحمنی، کیا کہا اس نے؟ اے اللہ مجھ پر رحم کر، وہ محمدہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ولا ترحم معنا احد، اور ہمیں سے پھر کسی کے اوپر رحم مت کرنا۔ کیوں؟ دیکھا اس نے اگر کوئی نرمی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آیا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی لوگ تو غصہ ہو گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٹوکتے تو یہ سب مجھے مار دیتے، تو اس نے رحمت کو اپنے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد حجرت واسعہ، اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت جو کہ وسیع ہے اس کو تو نے بہت تنگ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مزاج تھا، اس مزاج کو بھانپ کر لوگوں کے اسی حساب سے ان کی کیا کرتے تھے؟ تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا۔ یہ تو میں نے کہا بڑوں کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھتے تھے، بچپنے سے، چھوٹی عمر سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی، بچوں کی کیا کرتے تھے؟ تربیت کرتے تھے، ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ ہے، بچی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ چھوٹی عمر کا بڑی بڑی بھونڈی غلطیاں کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹا ہے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس غلطی کے اندر بہت سخت ہو جاتا ہے، پھر اصلاح کرنا اور اس کی درستگی کرنا میرے لیے، آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے، مولوی کے پاس یا مسجد کے امام کے پاس بتانے کے لیے کہ میرے بچے کی آپ ذرا اصلاح فرمائیں، اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ بے شک نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، لیکن سب سے بڑی درسگاہ چھوٹے بچے کی وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ ساتھ میں رہتا ہے، ابا کی ذمہ داری ہے۔ بچپنے سے سب سے پہلے انسان اپنی خود کی اصلاح کرے، خود صحیح دین پر آ جائے، اور پھر بچپنے سے ہی اپنے بچوں کی کیا کرے؟ اصلاح کرے، تربیت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت کرتے تھے دیکھیے۔ ایک مرتبہ اپنے نواسے کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں پڑی ایک کھجور، ان کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے نواسے، کخ کخ، تھوک دے، اس کو تھوک دے، تھوک دے، یہ میرے لیے اور تیرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ کیوں فرمایا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احتمال تھا وہ جو کھجور راستے میں پڑی ہے ہو سکتا ہے وہ صدقے کی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال جائز اور حلال نہیں تھا، ہو سکتا نہ بھی ہو، لیکن اس احتمال کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے کہا کہ اس کو تھوک دے، یعنی بچے کو بچپنے سے ہی کیسی تربیت کر رہے ہیں
کہ اس طرح کی چیزوں سے میرے بچے تم کو نواسے کیا کرنا ہے، باز آنا ہے۔ راستے کی پڑی چیز تم کو اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے اندر احتمال ہو، شک ہو کہ وہ صدقے کی ہو۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی دیکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں چھوٹے سے تھے، چھوٹی عمر کے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کھانا کھاتے ہوئے سارے پلیٹ کے اندر اپنے ہاتھ کو کیا کر رہا تھا، گھما رہا تھا، پھرا رہا تھا، اور یہ طریقہ نہیں ہے درست۔ کھانا کھانا ہے بسم اللہ کہہ کر داہنے ہاتھ سے، اور اپنے قریب سے کھانا ہے نا، ادھر ادھر اپنا ہاتھ نہیں گھمانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا یا غلام قل سم اللہ، کہو اللہ کا نام، بسم اللہ پڑھو۔ کل بیمینک، کہا داہنے ہاتھ سے کھا لو، کل مما یلیک، اور اپنے قریب سے کھا لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اصلاح اور درستگی کریں، ان کی بھی صحیح تربیت ہو، تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسلوب اپنانا پڑے گا، آپ کا ہی طریقہ کار اپنانا پڑے گا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تمام قسم کے واقعات ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی باپ بھی تھے، مثالی استاد بھی تھے، اور مثالی معلم بھی تھے۔ کون سے لائن کی ہم کو تربیت چاہیے؟ اگر ہم باپ کی حیثیت سے ہیں تو اللہ کے رسول وسلم کیسے باپ گزرے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ساری زندگی کے اندر اللہ کے رسول وسلم نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی۔ اگر ہم استاد ہیں تو وہ دیکھ لیں، اگر ہم امام ہیں وہ بھی چیز دیکھ لیں، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو نقطہ آپ چاہتے ہو، جو کونا، جو گوشہ، ہر گوشے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معلم تھے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو نقطہ مجھ کو اور آپ کو اپنانا ہے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے، یا سامنے والے کی، اپنے بھائیوں کی تربیت کے لیے، وہ کیا ہے؟ معاملہ نرمی سے کام لینا پڑے گا۔ کہیں بھی سختی کبھی بھی کام نہیں آئے گی، یاد رکھ لیجئے۔ غصے سے کام نہیں بنے گا۔ جو کام انسان نرمی سے کر سکتا ہے، غصے سے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور رہا معاملہ دین کا، تو کیسے پھر ہم سدھار سکتے ہیں؟ دنیا کا معاملہ بھی نہیں بنتا۔ ایک آدمی اگر دکان کھول کر بیٹھا ہے اور اس کے مزاج کے اندر ترش روئی، سختی رہے گی، کبھی بھی کسٹمر اس کی دکان کے آس پاس پھریں گے کیا؟ نہیں پھریں گے، بھاگ جائیں گے۔ فلانا دکاندار جب دیکھو تب چلاتا رہتا ہے، فلانا دکاندار نہ صحیح نہیں ہے، یہ وہ ہے ہی اس کے مزاج کے اندر سختی، بات بات پہ غصہ۔ نہ بچے جائیں گے نہ بڑے جائیں گے، اس کے سامنے سے جائیں گے، اس کی دکان سے باجو کی دکان میں چلے جائیں گے، لیکن اس کے پاس سامان خریدنے نہیں جائیں گے، صرف مزاج کیا ہے؟ سخت ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بالعکس اگر کوئی نرمی سے کام لیتا ہے، پالیسی سے، تو سب اس کے پاس ہی جائیں گے، اس کے پاس ہی لپکیں گے۔ بھلے 50 پیسہ روپیہ زیادہ لے گا، لیکن اس کی ٹیکنیک اتنی پسند آئے گی لوگوں کے، نہیں بہت اچھا انسان ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں دینی اعتبار سے اگر اصلاح ہو اور ہم اپنے مزاج کے اندر سختی رکھیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان لایا گیا جو کہ شراب پیا ہوا تھا، مسلمان تھا، وہ شراب پی کر آیا تھا، اور شراب کی سزا ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کتنے 80 کوڑے لگائے جاتے۔ جب وہ شرابی لایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی ساتھی تھے سب اس کو مارنے لگے، کوئی چپل سے مار رہا ہے، کوئی کپڑے سے مار رہا ہے، کوئی کسی چیز سے، خوب مار رہا ہے، مارے سب، اور اس نے مار بھی کھائی۔ خوشی خوشی اس نے غلطی کی تھی نا، غلطی کی تھی اس نے، اس کو احساس تھا ہم نے مارنے کی وجہ سے مار اس نے کھا لی،
اب ہم ہی میں سے ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے اپنی زبان سے نکالا جملہ کیا؟ لعنت اللہ علیک۔ کیا کہا؟ لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، تو شراب پی کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تلعنہ۔ یہ ہوتی ہے اسلام۔ اس پر کیوں لعنت کرتے ہو؟ وہ تمہارا اپنا ساتھی ہے، تمہارا اپنا بھائی ہے، مت کہو اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تلعنہ ولا تعین علی اخیکم الشیطان۔ لعنت کر کے تم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرنا۔ تم اس پر لعنت کرو گے شیطان خوش ہوگا، نہیں، اس پر لعنت مت کرو۔ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ جو پیٹا گیا، اس کو مار کھائی اس نے، صرف کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ غلطی کا احساس تھا، سزا اس نے پالی، لہٰذا وہ مومن ہے، اس کو اس کی سزا مل چکی ہے، اس پر لعنت مت کرو، ملامت مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کو ٹوک دیا، مار رہے تھے، اللہ کے رسول نے روکا نہیں، لیکن اللہ کی لعنت جب اس نے کہی ایک صحابی رسول نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ان کو منع کر دیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، جو بات نرمی سے بنتی ہے، میں نے کہا نا شروع میں، سختی سے نہیں۔ اور یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سنایا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، ما کان الرفق فی شیء الا زانا۔ کہتے ہیں نرمی جس کے اندر ہوتی ہے، اس چیز کو وہ کیا کر دیتی ہے؟ خوشنما کرتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ ولا نزع من شیء الا شانا۔ اور اگر کسی چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر پھر خوبصورتی نہیں رہتی۔ یعنی نرمی ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ ہی کا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر کیا کیا ہے؟ رحمت کو ڈال دیا ہے۔ ہاں، یہ اللہ ہی کا رحمت کا، فضل کا آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ صحابہ آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل ہوتے، ان کے لیے تنگ دل ہوتے آپ، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے اطراف بھی نہیں آتے تھے، آپ کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر رحم ڈال دیا، اس رحم کی وجہ سے یہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت کے اندر ایک جو نقطہ تھا وہ کون سا تھا؟ نرمی، اور یہ نرمی بہت ہی ضروری ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں، ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، اور ابتدائی اسلام کے اندر نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت تھی، نماز کے اندر بولتے تھے۔ اور یہ جو صحابی تھے معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر بات کرنے کی ممانعت آ گئی، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، میں سمجھا کہ ابھی بھی اجازت ہے۔ مسجد نبوی کے اندر آیا، جس طرح پہلے باتیں کرتے تھے، یعنی نماز کے اندر آ کر پوچھتے تھے لوگ کتنی رکعت ہوئی، کون سی رکعت چل رہی ہے، کیا ہے، جیسے بھی ہو، جس طرح عام دنوں میں آیا، میں سلام کیا اور سوال کیا۔ لوگ نماز کے اندر ہیں، جیسے میں نے ان سے سلام کیا اور سوال کیا، سب میری طرف حالت نماز میں گھور گھور کر کیا کرنے لگے؟ دیکھنے لگے۔ جب سب میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے تو میری زبان سے، نماز کی حالت میں ہیں یہ بھی، کیا کہا؟ وَثُقْلَا أُمَّيَا مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ۔ تمہاری ماں تم کو کھو دے، یہ جملہ ہے عربی کا بہت ہی مشہور، کہ تمہاری ماں تم کو کھو دے، تمہاری مائیں تم کو کھو دے، سب مل کر میری طرف کیا ہو گیا؟ تم کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ اس وقت تک اس صحابی رسول کو یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا منع کر دیا گیا ہے، ممانعت آ چکی ہے۔ کہتے ہیں نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نے کسی طرح
اپنے رانوں پر ہاتھ مار مار کے مجھے روک دیا، میں نے بات روک دی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا بھیجا۔ یعنی سوال کیا اللہ کے رسول نے، نماز کی حالت میں کس نے گفتگو کی تھی، کس نے بات کی تھی؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ما زجرنی، فواللہ اللہ کی قسم ما زجرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، ولا قہرنی، مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، ولا ضربنی، مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، گالی بھی نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ تو نے گفتگو کیوں کی، بات کیوں کی؟ میں نے کہا گفتگو پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ کہا اب اس کی ممانعت آ چکی ہے، آج کے بعد بات نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے کا طریقہ کار، یہ تھا اسلوب۔ اس لیے صحابی رسول کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قد قبلہ ولا بعد احسن من، آپ جیسا میں نے معلم کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی معلم کو، کسی استاد کو میں نے پایا نہیں۔ ایسی نرمی، اس لیے اتنی بڑی جماعت تیار ہو گئی، اور وہ جماعت بھی کیسی؟ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دی گئی۔ اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی، اور کوئی چاہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے اللہ ان سے راضی ہو تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کا پیروکار بن کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ ایک اور نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کے ذمہ دار ہیں تو وہاں پر ہم کو آرڈر سے کام نہیں لینا ہے، اپنے ماتحتوں پر حکومت نہیں چلانی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا نا، کہیں کہ اگر ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں، کہیں کے عہدیدار بن جاتے ہیں تو اپنے ماتحت ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، فلانی چیز کرو، فلانا اٹھاؤ، فلانا یہ کرو، فلانا وہ کرو، ہوتا ہے یہ مزاج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکم نہیں دیتے تھے، آرڈر نہیں کرتے تھے۔ الگ بات ہے کہ صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بہت لمبا نہیں، مختصر۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ۔ اللہ کے رسول بیٹھ کر حکم نہیں دے رہے ہیں کہ جاؤ کہ تم فلانی اینٹ اٹھاؤ، فلانا یہ کام کرو، فلانا سیمنٹ لاؤ، نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے لے کر کام کر رہے ہیں، اور زبان سے کیا جملہ؟ زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ اے اللہ، عیش تو حقیقت میں آخرت کا عیش ہے، اے اللہ تو کن کی بخشش کر، کن کی مغفرت کر؟ انصار اور مہاجرین کی، جو ہمیشہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تربیت، کیسی اصلاح کہ کبھی بھی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کہ ان کے اوپر اگر اس طرح سے کام لیا ہو کہ حکومت چلائی ہو یا آرڈر سے کام لیا ہو، نہیں، کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تو خود کر کر کے بتاتے تھے۔ ایسا مزاج اگر ہم اپنا بنائیں گے تو پھر ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اپنے بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو یا معاشرے والوں کی اصلاح کر پائیں گے۔ یہ تھے چند نکات جو میرے اور آپ کی اصلاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام تربیت میں سے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنا دے، ایک ایک سنتوں کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کے شرکی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اپنا ڈر، اپنا خوف میرے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا کرے، ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے تو حالت ایمان پر ہو،
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.